إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ آیت سورہ محمد کی نہایت ہی عظیم آیت ہے، بہت ہی جامع آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو تین چیزوں کا حکم دیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بنگلہ زبان میں بولنا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ اردو میں آسان سے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھوں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے لیے سمجھنا اور میرے لیے بولنا آسان کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے تاکہ ہم حق بات قبول کر سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ اس آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی بھی مسلمان ان تین چیزوں پر عمل کر لے تو دنیا میں اس سے بہتر آدمی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین کے متعلق یہ جاننا کہ اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، باقی اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت جائز نہیں ہے، ان کی عبادت باطل ہے۔ اور تیسری چیز ہے اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنا، اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا، اے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ یہ تین چیزیں۔ پہلی چیز کہ اللہ نے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے پہلی چیز بیان کیا علم حاصل کرنے کے متعلق، فَاعْلَمْ، تم علم حاصل کرو، تم جان لو۔ دنیا کے ہر کام کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر علم حاصل کیے ہوئے، بغیر جانکاری حاصل کیے ہوئے دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام نہیں کر سکتے آپ۔ جو لوگ یہ موبائل نہیں چلانا جانتے، دیکھا نہیں کبھی، وہ فون تک ریسیو نہیں کر پائیں گے اس موبائل سے۔ اگر کوئی راستے میں ڈرائیونگ کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اسے پہلے سیکھنا پڑتا ہے کیسے ڈرائیونگ کرنی ہے۔ اگر صحیح سے نہ سیکھے تو خود مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا، ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ تو چھوٹا سے چھوٹا کام ہو دنیا کا، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، جانکاری حاصل کرنی پڑتی ہے، تب اس کام کو صحیح طریقے سے آپ انجام دے سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنی دنیا کی ضرورت کے حساب سے جو اسے ضرورت پڑتی ہے وہ سیکھتا ہے، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، چاہے قرآن بھی پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے
وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. اگر وہ مارکیٹ میں جا کر سامان بیچ رہا ہے تو اس سامان کے بارے میں سیکھتا ہے کہ 1 کلو کس کو کہتے ہیں, 2 کلو کس کو کہتے ہیں, وزن کیسے کرنا ہے, اس کا حساب کیسے کرنا ہے, کتنا پیسہ لینا ہے, کتنا واپس کرنا ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ میں چاہے پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, اپنی دنیاوی ضروریات کے حساب سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے, گرچہ وہ جاہلی کیوں نہ ہو. لیکن آخرت کے معاملے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا میں بہت سارے لوگ دنیا کے متعلق ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانتے ہیں, سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک کا ان کے پاس علم ہے. جو بھی ضرورت پڑے, جس کو کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے تو کھیتی باڑی کے متعلق اسے علم ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے تو بزنس کے تعلق سے اسے علم ہے. لیکن آخرت کے متعلق پوچھیں, نہیں پتا ہے اسے. آخرت کے متعلق غافل ہیں, غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, حالانکہ سب سے زیادہ اس کے لیے ضرورت اسی کی تھی. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان باقی رہنے کے لیے شریعت کے جن مسائل کا سیکھنا ضروری ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس کے تعلق سے غافل ہیں, سیکھتے نہیں ہیں. اس لیے آپ اس سے ایمان کے ارکان کے بارے میں پوچھیں, ایمان کے کتنے ارکان ہیں, نہیں پتا. اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے, فرشتوں پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے, قیامت کے دن پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے, تقدیر پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے, نہیں پتا ہے. رسولوں پر کیسے ایمان ہو, کتابوں پر کیسے ایمان ہو, اکثر لوگوں کو نہیں پتا. اسلام کے کتنے ارکان ہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے, اکثر لوگ آپ پوچھیں نہیں بتا پاتے. حالانکہ یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں. آپ کو اور ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے. ہم قبر میں پہنچیں گے, اس وقت وہاں پر کوئی ہمیں مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا, اکیلے ہوں گے ہم بس. ہر ایک بندے سے فرشتے آ کر کچھ سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے متعلق سوال کرتے ہیں, تمہارا رب کون ہے. دین کے متعلق سوال کرتے ہیں, تمہارا دین کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں, تمہارے نبی کون ہے. ہم نے ہر چیز سیکھا, لیکن اللہ رب العالمین کے متعلق ہم نے کچھ نہیں سیکھا, دین کے متعلق کچھ نہیں سیکھا. دوسری چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے, لیکن دین کے متعلق نہیں سیکھتے تھے. کبھی اگر کسی مسجد میں درس ہوا, اس میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے. فلمیں دیکھنے کے لیے فرصت ہے, ہندی میں ہے, ہم بنگلہ بولنے والے ہیں, تب بھی فلم سمجھ لیتے ہیں. لیکن کوئی مولانا آ کے اردو میں تقریر کرے ہندی میں تو نہیں, تقریر نہیں سمجھ پاتے, فلم سمجھ پاتے ہیں بس. کیا حالت ہے یہ؟ اس لیے کہ اس میں لذت مل رہی ہے, اس میں لذت نہیں مل رہی ہے. تو اپنے اس دل کو ہمیں صاف کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے متعلق جو ہماری کوشش ہے, آخرت کے متعلق اس سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے. قبر کے اندر جب فرشتے آ کر ہمیں سوال کریں گے تو وہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کا. اگر آپ نے دنیا میں اللہ رب العالمین کو حقیقت میں پہچانا, اسی اللہ کی عبادت کی, اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کیا, تو قبر کے اندر سوال کا جواب دینا میرے بھائیو آسان ہوگا. لیکن اگر دنیا میں کسی کو جلانے کے لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ نے شرک کیا, وہاں پر مدد کرنے والا کوئی آپ کا نہیں ہوگا. اکیلے آپ ہوں گے, اکیلے ہم ہوں گے. اگر حقیقت میں اللہ رب العالمین کے حقوق کو ہم نے دنیا میں ادا کیا ہے, تب تو جواب دینا آسان ہوگا. لیکن جو اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ ہے, وہ مقام و مرتبہ مخلوق میں سے کسی کو بھی دے تو اللہ رب العالمین کے حق میں یہ ڈاکہ ڈالنا ہوگا اور جواب دینا آسان نہیں ہوگا. دین کے متعلق پوچھا جائے گا, لیکن ہم نے کچھ نہیں سیکھا, نہ نماز پڑھتے تھے, نہ روزہ رکھتے تھے, پیسہ بہت زیادہ تھا, دوسرے کاموں میں بہت خرچ کرتے تھے, لیکن حج کرنے کی توفیق نہیں, نہ حج کا طریقہ سیکھا. دوسرے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے بہت پیسے ہیں, دین کی محفلوں میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں.
دین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہاں پہ آ کے وعدہ ڈالتے ہیں کہ نہیں اس طرح کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو خود سے توفیق تو نہیں ہوتی لیکن جو کرتا ہے اس کو آ کے روکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کے پرچار سے دوسروں کو روکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر دین کے متعلق ہم نے اس دنیا میں علم حاصل کیا، جانکاری حاصل کی، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری، مسلمان بن کر اس دنیا میں ہم نے زندگی گزاری، تب تو دین کے متعلق جب سوال کیا جائے گا تمہارا دین کیا تھا تو جواب دینا آسان ہوگا. لیکن اگر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے نہیں پتا ہے، وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے نہیں پتا ہے، نہ کبھی نماز پڑھتے تھے، نہ گھر والوں کو حکم دیتے تھے بیٹا اگر حرام کما کے لائے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، شاباشی دیتے تھے کہ ماشاءاللہ. ایسے لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں بڑے حساس رہتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں نماز نہیں پڑھتا کوئی حرج نہیں ہے. کبھی نہیں کہا بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے اگر وقت پر ڈیوٹی پہ نہ جائے تو گھر سے نکال دیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھتا نہیں، گھر سے نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ کما رہا ہے. تو ایسے لوگ جب دین کے بارے میں قیامت قبر کے اندر ان سے پوچھا جائے گا تو جواب دینا میرے بھائیوں آسان نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل نہیں کی، اللہ کے رسول کون تھے، آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہیں. اللہ کے رسول کے حقیقی مقام و مرتبے کو جاننا ہو تو صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ کیسے اللہ کے رسول کی وہ تعظیم کرتے تھے، محبت کرتے تھے. اس طریقے پر اگر ہماری محبت ہو تو یقیناً جب قبر میں ہمیں اللہ کے رسول کے متعلق پوچھا جائے گا جواب دینا آسان ہوگا. لیکن اگر ہم نے اس طریقے پر نہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبالغہ اور غلو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے مقام پر پہنچا دیا تو کیا اللہ کے رسول کی تعظیم ہوئی یا توہین ہوئی؟ اللہ کے رسول کا ایک مقام ہے، اس مقام سے اوپر اٹھانا بھی اور نیچے گرانا بھی دونوں توہین ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، موقع ملے تو اللہ کے رسول کے سامنے سجدے میں چلے جاتے ہیں. آپ کی قبر کے سامنے ہم نے دیکھا مدینے میں الحمدللہ 15 سال رہنے کا موقع ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ایک لمبی مدت تک اللہ کے فضل و کرم سے دعوتی کام کرنے کا موقع ملا. اپنے بال بھائیوں کو ان کی نیت کے بارے میں ہم شک نہیں کرتے، لیکن چونکہ دین کا علم انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے، دوسری چیزیں تو بہت سیکھی لیکن دین نہیں سیکھتے، تو کیا کرتے ہیں، محبت کی خاطر سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے. نماز پڑھنا شروع کر دیتے اللہ کے رسول کی قبر کی طرف ہو کر کے، قبلے کی طرف نہیں. اگر نیت بہت اچھی بھی ہے لیکن عمل یہ صحابہ اکرام کے عمل کی طرح نہیں ہے، اس لیے یہ تعظیم حقیقت میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے مقام سے بڑا ان کو کیا جائے. اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے اس مقام تک پہنچا دیا جائے. یہ اللہ کے رسول کا جو مقام ہے کہ آپ کی شریعت، آپ کی احادیث شریعت ہے، حجت ہے، دین ہے، کوئی یہ مقام نہ دے، کہیں کہ صرف قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، حدیث دلیل نہیں ہے، تو یہ اللہ کے رسول کی توہین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننا اور وہ مقام عطا کرنا بھی ضروری ہے. اگر اللہ کے رسول کے مقام و مرتبے کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، تعظیم اللہ کے رسول کی اس کے دل میں نہ ہو، تو جب قبر میں اس سے پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو جواب دینا آسان نہیں ہوگا. اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ایسا نہیں کہ صرف چند لوگ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہی لوگ صرف علم حاصل کریں گے، نہیں، وہ لوگ جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ علم کا جو اونچا درجہ ہے وہ حاصل کریں گے وہ لوگ، لیکن علم کا ایک ایسا درجہ ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، دین کے بارے میں جاننا، دین کی بنیادی مسائل کے بارے میں جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، صحابہ اکرام کے متعلق جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ دین کا ادنا درجہ ہے، علم کا ادنا درجہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا فَعْلَمْ، کہ تم علم حاصل کرو. یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بال بچوں کو بھی یہ علم سکھائیں تاکہ وہ اللہ رب العالمین کو پہچانے، دین کو پہچانے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیے. اگر یہ ذمہ داری ہم نے ادا نہیں کی، دنیا سے جب جائیں گے آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچیں گے تو ہمیں اپنے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اپنے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، بال بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ہم نے کوتاہی کی تو وہاں پر جواب دینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو اس دنیا میں ہی ہم اس کی تیاری کریں. تو یہ پہلا حکم ہے اس آیت کے اندر، فَعْلَمْ، علم حاصل کرو. کون سا علم؟ اللہ رب العالمین کو پہچاننے کا علم، دین کو پہچاننے کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا علم، جس کے بارے میں ہمیں قبر کے اندر پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. یہ پہلی چیز ہوئی. دوسری چیز اللہ نے کیا فرمایا اس آیت کے اندر؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط اور حساس رہنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں جانتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہماری زندگی میں سب سے بڑی دولت لا الہ الا اللہ کی دولت. صحیح ہے نہیں ہے؟ اس سے بڑی کوئی دولت ہے؟ اگر پوری دنیا کی دولت ہمارے پاس ہو، ہم بادشاہ بن جائیں پوری دنیا کی، لیکن ہمارے زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو تو آخرت میں نجات ملے گی؟ جنت ملے گی؟ آخرت میں جنت نہیں ملے گی. لیکن لا الہ الا اللہ اگر ہماری زندگی میں ہو، اس کا صحیح معنی کیا ہے ہم نے سمجھا، اس پر عمل کیا اور آخری سانس تک اس کلمے کی ہم نے حفاظت کی، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جنت سے ہم محروم نہیں رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. ایسا بندہ جنت سے محروم نہیں رہے گا اگر اس کے پاس گناہیں ہیں، لیکن ایسا گناہ اس نے نہیں کیا جس سے اسلام سے خارج ہو جائے. اس نے اپنے کلمے کی حفاظت کی. اگر گناہ بھی ہے، گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کر لیا، ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کو کیا کرنا ہے، تو اگر وہ توبہ بھی نہ کرے تب بھی اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے تحت ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے. لیکن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اسے گناہ کے بقدر سزا دے جہنم میں، لیکن اگر داخل کیا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا. ایک نہ ایک دن ایک توحید پرست کو جو اللہ رب العالمین کی اس کلمے کی حفاظت کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو ایسا بندہ جنت سے محروم نہیں ہوگا. اس لیے اس کلمے کا معنی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی دولت کیا ہے اس کلمے کا معنی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی برحق معبود نہیں. اس کلمے میں دو جز ہے، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ کا معنی کیا؟ کہ کوئی بھی برحق معبود نہیں ہے. الا اللہ کے اندر یہ برحق معبود ہونا اللہ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. تو یہ دو جز ہے. پہلے جتنے بھی باطل معبود ہے سب کی نفی کرنا کہ یہ معبود ہونے کے مستحق نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو جائے، چاہے کتنے ہی بڑے ولی ہو، لیکن وہ معبود نہیں ہو سکتے. معبود کون ہوگا؟ بس اللہ رب العالمین معبود ہے. تو یہ پہلا جز ہے کہ جتنے بھی معبود باطلہ ہے سب کی نفی کرنا اور اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کو ثابت کرنا کہ اللہ رب العالمین ہمارا برحق معبود ہے. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی. اگر کوئی ایک جز کو مانے دوسرے کو چھوڑ دے، کوئی کہے کہ میں صرف لا الہ کو مانتا ہوں، الا اللہ کو نہیں مانتا، یعنی کہے کہ میں تمام معبودوں کی نفی کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، کسی کو نہیں مانتا، اللہ کو بھی نہیں مانتا، تو کیا ہوگا؟ وہ مومن ہوگا؟ کافر ہوگا. کوئی کہے کہ نہیں میں پہلے کو مانتا ہوں دوسرے کو نہیں مانتا، یا کوئی کہے کہ میں پہلے کو نہیں مانتا دوسرے کو مانتا ہوں، دونوں صورت میں مومن نہیں ہوگا، دونوں کو ماننا پڑے گا. کوئی کہے کہ میں اللہ رب العالمین کو برحق معبود مانتا ہوں لیکن اس کے علاوہ دوسروں کو بھی تھوڑا سا دیتا ہوں مارجن، دوسرے بھی تھوڑے سے عبادت کے مستحق ہے، تو ایسا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا. عبادت کس کی ہوگی؟ فقط اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر سب کے سب کیا ہے؟ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. خالق کون ہے؟ فقط اور فقط اللہ رب العالمین.
تو صرف اللہ کی عبادت ہو کیونکہ وہ خالق ہے. باقی جتنے بھی مخلوق ہیں اور مخلوق معبود نہیں ہو سکتا. معبود کون ہوگا؟ فقط جو خالق ہے، جو اللہ رب العالمین. تو یہ ہے دوسرا حکم، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اگر کسی نے اس کلمے کی حفاظت کی، آخری سانس تک اس کلمے پر باقی رہا، اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو لا الہ الا اللہ کے مخالف ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، تو اس کی فضیلت کیا جاتا ہے؟ ایک حدیث سنیں، ایک واقعہ سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے زندگی میں گناہ کیا ہے، کبھی نیکی نہیں کی، لیکن مسلمان ہو کر بڑا تھا. اپنی زندگی میں کبھی اس نے شرک نہیں کیا، اپنی زندگی میں اس نے کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جو اسلام سے خارج کر دے اسے. ایسا بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا، دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے جو گناہ تھے وہ کتنے رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہیں؟ 99 رجسٹر. اور ایک ایک رجسٹر اتنا لمبا ہے، جہاں تک نظر جائے ایک رجسٹر نظر آئے گا. اس طرح کے 99 رجسٹر ہے جس میں اس بندے کی گناہیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ یہ سب تمہارے گناہ ہے یا تمہیں کسی کا انکار ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں اقرار کر رہا ہوں سب میری ہی گناہ ہیں، کسی دوسرے کی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہیں ایسا تو نہیں فرشتوں نے کوئی غلطی کر دی ہو لکھنے میں، کسی دوسرے کا تھا تمہارے کھاتے میں ڈال دیا ہو، تم نے گناہ کیا نہیں لیکن غلطی سے لکھ دیے ہو؟ کہے گا کہ نہیں اللہ رب العالمین، فرشتوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، حقیقت میں نے گناہ کیا تھا. پھر اللہ رب العالمین اس سے کہے گا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ کہ نہیں اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ گناہ کیا تھا. پھر اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ کہے گا کہ اس سے لگے گا کہ میں نے کوئی نیکی نہیں. کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے کوئی نیکی نہیں. اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، تمہاری چند نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں ہمارے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا، اس کارڈ میں کیا لکھا رہے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ شہادت اس کارڈ میں لکھا ہوا ہوگا. یہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین کہاں یہ گناہوں کے رجسٹر اور کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ، دونوں میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ 99 رجسٹر اور ایک چھوٹا سا کارڈ. تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ تم پر آج ظلم نہیں ہوگا. پھر اللہ رب العالمین ایک ترازو کے پلڑے میں ان 99 رجسٹر کو رکھے گا، گناہوں کے جتنے رجسٹر ہیں، اور دوسرے پلڑے میں یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھے گا، کلمہ شہادت کو رکھے گا. اور پھر وزن کرے گا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کلمہ لا الہ الا اللہ اور پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا یہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اور پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا. تو آپ کو پتا چلا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں. یہ سب سے بڑی دولت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کلمے کا معنی سمجھے اچھی طریقے سے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا گناہ نہ کرے جس سے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں. اور جن چیزوں سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ کلمہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے وضو کرتے ہیں نا، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی ٹوائلٹ چلا جائے دوبارہ پیشاب کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، اس کا وضو باقی رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا آپ نے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی عبادت. کسی کا بیٹا نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت مانگا، لیکن اب مایوس ہو گیا ہے، تب کسی دوسرے کے درگاہ میں گیا کہ وہاں سے اب بیٹا ملے گا. اللہ رب العالمین ہر چیز کو معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک کا جو گناہ ہے نا، اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا. انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ بہت ہی بزرگ نبی، انتہائی معظم نبی، معزز نبی، اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار ہوتا ہے. خلیل اللہ جن کا لقب ہے. آخری عمر تک بیٹے کی نعمت سے، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن مایوس نہیں تھے. ایک نبی کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. ہم لوگ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں. 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہو رہا، مایوس ہو گیا. اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے. پڑھیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ.
رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین۔ جن لوگوں کے بچے نہیں ہو رہے ہیں وہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ رب هب لي من الصالحین، اے اللہ ایک نیک لڑکا عطا فرما، اللہ ایک نیک لڑکا عطا فرما۔ 80 سال کی تقریباً عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، تب بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا ہے، دو بیٹا دیا، دو بیٹا دیا۔ کون کون؟ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، دونوں کے دونوں نبی۔ جب بیٹے کی نعمت ملی تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے کی زندگی میں اسماعیل اور اسحاق کی نعمت سے نوازا ہے۔ میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے سامنے اگر ہم جھولی پھیلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعائیں سنتا ہے، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ غور کریں، یہ کون ہے؟ کوئی معمولی شخص ہے؟ نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، اس کے باوجود اپنی اولاد کے لیے کن کے محتاج ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک نبی خود اپنی اولاد پیدا نہیں کر پاتا تو کیا وہ نبی کسی دوسرے کی اولاد پیدا کر سکتا؟ کوئی دوسرا اگر اس نبی کے پاس جائے اور کہے کہ ہمیں اولاد دے تو یہ عقل مندی کی بات ہوگی؟ وہ خود اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العالمین کے محتاج ہے اور اللہ کے سامنے جھولے پھیلا کے گر گراتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا درس ملا؟ اگر کبھی ہم محتاج ہو تو کن سے مدد طلب کریں؟ اللہ رب العالمین سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مدد طلب کرو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جی بتائیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا ادعونی اور ساتھ میں قبول کرنے کا وعدہ کیا کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ شرم و حیا کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے تو اسے خالی واپس کرنے سے اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کبھی اس کے سامنے کوئی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے تو اسے خالی واپس نہیں کرتا ہے۔ تو اس نے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا، کسی کو خالی واپس کرنے سے اسے شرم بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کے خزانے کی حالت کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے سب کے سب ایک زمین پر اکٹھے ہو جائیں اور سب کوئی اپنی اپنی مانگ اللہ کے سامنے رکھے، اپنی اپنی ڈیمانڈ رکھے۔ کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کے بچے نہیں ہو رہی ہے، کسی کو بیماری ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، کسی کو پیسے کی کمی ہے، دولت چاہیے، کسی کو سرداری چاہیے۔ سب کوئی اپنی اپنی ڈیمانڈ اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ رب العالمین سب کی ڈیمانڈ پوری کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا دریا کے اندر کوئی سوئی داخل کیا جائے تو ایک دو قطرے پانی کے نکل آتے ہیں نا سوئی کے ساتھ، تو کیا اس وجہ سے دریا کا پانی کم ہو جاتا ہے؟ اللہ کے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا۔ اس نے مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا، خالی ہاتھ واپس کرنے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اس رب کو بھول جائیں اور ایسے شخص سے طلب کریں جو خود محتاج ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، تو کیا خیال ہے؟ یہ عقل مندی ہوگی؟ یہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمیں عمل کرنے کی اور جمع رہنے کی ضرورت ہے، جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ اور تیسرا حکم کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ جب ہم انسان ہیں، ظاہر طور پر فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، تو ہم سے گناہ سرزد ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر گناہ کے پوری زندگی گزار دیں، گناہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔
جب انسان ہے تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم۔ اس اللہ رب العالمین کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہیں ختم کر دیتا۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے اللہ کیا کرتا؟ تمہیں ختم کر دیتا، اور تمہاری جگہ یہ دوسرے قوم کو لاتا جو گناہ کرتے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، بخشش طلب کرتے، معافی طلب کرتے، اور پھر اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیتا، ان کی توبہ قبول کر لیتا۔ تو گناہ کا ہونا یقینی ہے۔ یہ بہت زیادہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ گناہ سرزد ہو گیا، لیکن اگر گناہ کے بعد انسان جمع رہے گناہ پر، توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ انسان کو چاہیے جیسے ہی گناہ سرزد ہو فوراً کوئی نیکی کرے، اور نیکی میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایسے موقع پر سب سے پہلے استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے، توبہ کرے۔ اگر انسان اس طریقے پر زندگی گزارے کہ دین کا علم بھی حاصل کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی، اور کبھی گناہ سرزد ہو گیا تو توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو ایسے بندے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی۔ استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ہر گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی اللہ کے بندوں کو مایوس کرے کہ تمہاری گناہیں زیادہ ہیں، تمہاری گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، تو ایسا بندہ کیا ہوگا؟ قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں اعلان کیا کہ تمہارے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں منافقین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا، کہ یہ منافقین جو حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے تھے، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، لیکن اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرے تو اللہ رب العالمین ان کا بھی گناہ معاف کر دے گا۔ کفار کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ اگر یہ توبہ کرے تو اللہ رب العالمین ان کو بھی معاف کر دے گا۔ تو توبہ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، وہ نسپاپ ہوتا ہے، اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح گناہ سے توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں رہتا، صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کثرت سے استغفار کیا کریں۔ ہم دن و رات گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گناہیں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے رہتے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم گنتے 70 مرتبہ 100 مرتبہ ایک ایک مجلس میں اللہ کے رسول استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہتے۔ سید الاستغفار آپ لوگوں کو یاد ہے؟ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، جسے کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار کرتے ہیں۔ اس کو یاد کر لیں، جس کو یاد نہ ہو آج ہی یاد کرنا شروع کریں۔ بہت لمبی دعا نہیں ہے، 1 سطر 2 سطر کی 1 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ جس کو یاد نہ ہو آج ہی یاد کرنے کی شروع کریں، اور روزانہ صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے جانتے ہیں اس کی فضیلت؟ کہ اگر کوئی صبح کو پڑھتا ہے اور شام ہونے سے پہلے وفات ہو جاتی ہے، یا شام کو پڑھتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے
موت ہو جاتی ہے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کی. جیسے ہی وفات ہوگی وہ جنتی ہوگا. اتنی بڑی فضیلت ہے سید الاستغفار کی. یہ جتنی بھی استغفار کی دعائیں ہیں سب سے بہتر ہے, سب کا سردار ہے یہ. اس لیے بکثرت روزانہ پڑھتے رہیں. صبح کے وقت شام کے وقت سے پڑھنا نہ بھولیں. اگر کوئی بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین اولاد میں برکت عطا کرتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں بہت زیادہ برکت ہو, آپ کے بزنس میں, تجارت میں بہت زیادہ برکت ہو, تو ہمیشہ استغفار کیا کریں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں. اس سے دو فائدہ ہوگا, گناہ بھی آپ کے جھڑیں گے اور ساتھ میں رزق کے اندر برکت ہوگی, مال کے اندر برکت ہوگی, اولاد کے اندر برکت ہوگی. یہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر بیان کیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتے ہیں, اس کے اولاد میں, بال بچوں میں برکت عطا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرتا ہے, فصل اگتے ہیں اس سے. تو استغفار کی فضیلت ہی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے کسی کام کو ختم کرتے تو استغفار سے ختم کرتے, توبہ کرتے, استغفار کرتے, اس سے ختم کرتے تھے. جب نماز پڑھتے تو آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ نماز کی آخری دعا, سجدے کی آخری دعا کیا ہے؟ تشہد کی آخری دعا کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, ہے نا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. آگے کیا ہے؟ یاد ہے کس کو؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس کے بعد فاغفر لی مغفرۃ. یہ کیا ہے؟ استغفار ہے. فاغفر لی مغفرۃ, یہ استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کے رسول نماز ختم کرتے کس سے؟ استغفار سے. نماز ختم ہوئی پھر اللہ اکبر کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مجلس کی آخری دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دیکھیں اللہ کے رسول مجلس سے اٹھتے تو آخری لفظ کیا کہتے؟ کہیں استغفار کرتے. بلکہ اللہ کے رسول کی آخری زندگی کا آخری لفظ کیا تھا؟ اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری لفظ کیا تھا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. آپ پڑھیں کتب حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری لفظ اللہ کے رسول کی زندگی سے زبان سے جو نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. یہ آخری لفظ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. یہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے. اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کریں؟ استغفار کریں, توبہ کریں. کیسے توبہ کرنا ہے؟ کیا معنی توبہ کرنے کا؟ توبہ کے اندر 3 بنیادی شرط ہے. جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں پہلے اس گناہ کو چھوڑیں. کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, پہلے اس گناہ کو چھوڑیں. ایسا نہیں ہوگا کہ چوری جاری بھی ہے, چوری کر بھی رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں چوری سے. ایک ٹرک لے کے گئے ہیں کسی کی دکان لوٹنے کے لیے, سامان اٹھا بھی رہے ہیں سر سے, ٹرک پہ رکھ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میں توبہ کر رہا ہوں چوری سے اور چوری نہیں کروں گا. پھر جا کے اٹھا رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں. اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں. توبہ کا کیا ہے معنی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں پہلے اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. سمجھے نہیں سمجھے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ پشیمان ہو, شرمندہ ہو کہ اللہ شیطان کے چکر میں پڑ کر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, اب میں توبہ کر رہا ہوں, بہت زیادہ شرمندہ ہوں, تو مجھے معاف کر دے. تو شرمندہ ہونا ضروری ہے. اگر ڈھٹائی سے ایک دم تکبر سے کوئی کہے کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں مجھے معاف کر دے, ایسا نہیں ہوتا ہے. توبے کے اندر انسان روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کے چکر میں پڑ کر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اب مجھے تو معاف کر دے. تو یہ دوسری شرط ہے, شرمندہ ہونا. تیسری شرط کیا ہے
اللہ سے وعدہ کرنا کہ اب جو ہو چکا آگے ایسا گناہ نہیں کروں گا. اگر پہلے سے ارادہ ہو چلو آج توبہ کر لیتے ہیں کل پھر کریں گے، اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں. جب توبہ کر رہے ہو تو یقین ہو دل کے اندر کہ اللہ اور نہیں کروں گا، پھر شیطان کے چکر میں پڑ کر اگر کر لے پھر توبہ کرے، پھر اگر گناہ ہو گیا پھر توبہ کرے. لیکن جب توبہ کرے تو اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ضرور پائی جائے کہ اب آگے نہیں کروں گا، ارادہ پختہ ہو. پھر اگر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کرے، لیکن جب توبہ کر رہا ہو تو اس کے اندر پختہ ارادہ ہو کہ اب گناہ نہیں کروں گا. یہ تین شرطیں ہیں اللہ رب العالمین کے حقوق کے متعلق. لیکن اگر کسی نے بندے کا حق مارا ہے تب اس کے لیے اور ایک شرط ہے. مثلا کسی نے کسی گھر میں جا کر کسی کے دکان میں جا کر چوری کی ہے اور اس نے یہ تینوں شرطیں ادا کی، لیکن 1 لاکھ روپیہ جو چوری کر کے لایا ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، واپس نہیں کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا چلو پہلے چوری کر لیتے بعد میں توبہ کر لیں گے، کیا ہوگا؟ توبہ ہو جائے گا؟ اس طرح توبہ نہیں ہوگا. جس کا مال لایا ہے نا اس کو واپس کرنا ضروری ہے. اگر بندے کا حق مارا ہے اس حق کو واپس کرنا ضروری ہے. اگر واپس نہ کرے تو اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں. تو اگر بندے کا حق ہے تو اس کے اندر 4 شرطیں ہیں، اللہ کا حق ہے تو 3 شرطیں ہیں. اس طریقے پر اگر بندہ توبہ کرے تو چاہے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کیا ہو تب بھی اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دے گا، صرف شرک سے وہ بچا ہوا ہو. اگر شرک سے بچا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت پر تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ شرک کے گناہ سے ہمیں بچائے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعظیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.